سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کے روشن معاشی مستقبل کے لیے معاشی اہداف کے حصول میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے 2030 کے ایجنڈا برائے پائیدار ترقیاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے بین الاقوامی سطح پر ترقیاتی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے عالمی عزم کی تجدید پر زور دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں کی بدولت زراعت، لائف سٹاک اور سمندری معیشت کے شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے تنازع کے فوری حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ریڈیو پاکستان کے نامور نیوز ریڈر عبدالسلام کی آج 33ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور جنوبی کوریا میں جاری ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کا سیمی فائنل کل پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے روشن معاشی مستقبل کے لیے معاشی اہداف کے حصول میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ اسلام آباد میں ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن اور دیگر اصلاحات کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے سال 2024-25 میں وفاقی ٹیکس محصولات میں گزشتہ 10 سال برسوں کی نسبت 42% اضافے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر کی کاوشوں کو سراہا۔ محمد شہباز شریف نے ایف بی آر کو ہدایت کی کہ وہ محصولات کی وصولی اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں عوام سے عزت و تکریم سے پیش آئے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ٹریک اینڈ ٹریس ڈیجیٹل پروڈکشن سسٹم کو اشیاء کی پیداوار اور ترسیل کے مراحل میں شامل کیا جائے تاکہ تمام پیداوار کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جا سکے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال میں اصلاحات اور ٹیکس قوانین کے نفاذ کے ذریعے اضافی محصولات کی مد میں 865 ارب روپے وصول کیے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ میں امن اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سعودی عرب کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ وہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید عبد المالکی سے گفتگو کر رہے تھے۔ نواف بن سعید المالکی سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان نے رواں ماہ کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے اور اس مدت کو سعودی عرب کی حمایت سے خوش اسلوبی سے گزارنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات محمد اورنگزیب نے 2030 کے ایجنڈا برائے پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کے فروغ کی غرض سے عالمی عزم کی تجدید پر زور دیا ہے۔ اسپین کے شہر سیویلا میں ترقی کے لیے مالی اعانات سے متعلق چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کے دوران کثیر شراکت داروں کے گول میز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وعدوں کی تکمیل کے لیے ترجیحی اقدامات پر فوری عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے اقدامات اور پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق سرمایہ کاری سمیت مزید رعایتی قرضوں کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد اورنگزیب نے جامع اور بامقصد شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے کاروبار کے دوران 1,30,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ 100 انڈیکس جو گزشتہ روز 1,28,199 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، آج 1,800 پوائنٹس سے زائد اضافے کے ساتھ 1,30,000 سے زائد پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں اضافے کا رجحان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تاجر برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں کی بدولت زراعت، لائف سٹاک اور بلو اکانومی کے شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں۔ سرکاری اور نجی شراکت داری، اسمارٹ فارمنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان شعبوں میں معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نہروں کی صفائی اور پانی کی منصفانہ ترسیل سے زرعی شعبے کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھارت پر زور دیا کہ وہ پائیدار امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مل کر کام کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنازع جموں و کشمیر کو کشمیری عوام کے خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ایف سی بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں انسپکٹر جنرل ایف سی بلوچستان میجر جنرل عابد مظہر، کمشنر کوئٹہ ڈویژن حمزہ شفقات، علماء کرام، تاجر برادری اور دیگر شعبۂ زندگی کے افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس میں محرم الحرام کے دوران تمام حفاظتی اقدامات کو حتمی شکل دی گئی۔ شرکاء نے محرم الحرام میں جلوسوں اور اجتماعات کے پرامن انعقاد کے لیے اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ عمان کا بائکرز کلب نے پاکستان کے سیاحتی دورے میں پاکستانی ثقافت اور مہمان نوازی کی تعریف کی ہے۔ عمانی بائکرز نے پاکستانی تہذیب اور روایات اور قدرتی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا۔ عمانی بائکرز نے کہا کہ پاکستان بہت خوبصورت محفوظ ملک ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سیاح آسانی سے پاکستان آ سکتے ہیں اور جہاں کئی دلکش سیاحتی مقامات بھی موجود ہیں۔ سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے جموں کشمیر کے تنازع کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رواں ماہ کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے بعد نیو یارک میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سلامتی کونسل بالخصوص اس کے مستقل ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ہی منظور کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان صدارت گہرے احساس ذمہ داری اور پختہ عزم کے ساتھ سنبھال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکمت عملی اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں، تنازعات کے پرامن حل، ریاستی خود مختاری، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت ایک اکثریتی آمریت میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں مسلمان، عیسائی اور دلت سمیت تمام اقلیتیں مسلسل خوف اور جبر کے سائے تلے زندگی گزار رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں بھارتی بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستانی مشن کی سیکنڈ سیکرٹری ربیہ اعجاز نے کہا کہ جموں و کشمیر نہ کبھی بھارت کا حصہ تھا اور نہ ہے اور اقوام متحدہ نے اسے متنازع علاقہ تسلیم کیا ہے۔ ربیہ اعجاز نے کہا کہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی بھی دستاویزی طور پر ثابت ہے۔ 2014 کے آرمی پبلک اسکول پر حملے سے لے کر حالیہ خوددار اسکول بس حملے تک بھارتی خفیہ اداروں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی کی پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کے خلاف خفیہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نامور نیوز ریڈر عبدالسلام کی آج 33ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر بھی تھے۔ انہیں بعد از مرگ تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ انہوں نے سال کے بہترین نیوز ریڈر کے کئی ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ وہ 1992 میں آج ہی کے روز اسلام آباد میں انتقال کر گئے تھے۔ کھیل کے صحافیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ان پرعزم پیشہ ور افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو ہمیں کھیلوں کی سنسنی خیز دنیا کے قریب لاتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں جاری ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کا سیمی فائنل کل پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان نے اپنے آخری گروپ میچ میں مالدیپ کو 39 کے مقابلے میں 49 گول سے شکست دی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر شدید بارش بھی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت:
اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 34، پشاور 30، کوئٹہ اور گلگت 38، مری 21، مظفر آباد 33، جبکہ سری نگر 29، جموں 32 اور لیہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔